بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع خطاب ہوگا غیبت کی سزا۔ پیارے ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ہم غیبت ہی کے سلسلے میں آپ سے بات کر رہے تھے، اور پچھلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت حرام کیوں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنے والوں کے تئیں کیا موقف رکھتے تھے، کس انداز میں ان پر تادیبی کارروائی کرتے تھے۔ آج میں بتاؤں گا کہ غیبت جو ایک گناہ کبیرہ ہے، زبان سے سرزد ہونے والی ایک بڑی غلطی ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کا مرتکب ہو جائے تو شریعت نے اسے کیا وعید سنائی ہے، اسی طرح غیبت کے مفاسد اور اس کی خرابیاں کیا ہیں، نیز ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 اور آیت نمبر 12 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ لوگو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تم میں سے بعض کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ کھائے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ناپسندیدہ ہے یہ تمہارے لیے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے کہ اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اپنے بھائی کی غیبت کے بارے میں، اس کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے کے سلسلے میں، اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو کر لوگوں کو بدگمان کرنے کی بابت اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے غیبت کے بارے میں قرآن کا اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بھی سنایا تھا۔ غیبت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو شریعت نے اسے سزا کی وعید سنائی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث جسے حدیث معراج کہا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابو داؤد میں مروی ہے، باب فی الغیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے اور پیتل کے تھے، یخمشون بها وجوہہم وصدورہم، جن ناخن کے ذریعے وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینے کو خراش لگا رہے تھے، نوچ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پھر صحیح ہو جاتا اور پھر اسے نوچا کرتے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبریل، میں نے عرض کیا کہ اے جبریل امین بتائیے یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا مل رہی ہے؟ قَالَ، تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے پھرتے تھے،
وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کے عزت و آبرو کو لوٹا کرتے تھے، یعنی لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے، ان کی عزت و آبرو کو خاک میں ملانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح یہ اپنے منہ کو خراش لگاتے رہیں گے، اپنے منہ کو نوچتے رہیں گے، اپنے سینوں کو نوچتے رہیں گے۔ یہ ہے کسی غیبت کرنے والے کی سزا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دیکھا اور جبریل امین سے پوچھا یہ کس کی سزا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت جسے آج عوام تو عوام، خاص لوگ بھی اس میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ جہلا اور جاہلوں کی تو بات چھوڑیے، علماء کرام کا اچھا خاصا طبقہ غیبت کی اس بیماری میں لت پت نظر آ رہا ہے، اور انہیں فکر نہیں ہوتی کہ یہ غیبت ہے، جس کی سزا اگر کسی جاہل کے لیے ہے تو ایک عالم اور مولوی جو غیبت کا مرتکب ہوگا اسے بھی یہ سزا ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہر خاص و عام اور ہر عالم و جاہل کو اس سے بچنے کی اور بچنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غیبت کے مفاسد کیا ہیں؟ اس کی خرابیاں کیا ہوتی ہیں؟ میرے دوستو، اگر سماج اور سوسائٹی کا سروے کیجئے، آپ گھومیے پھریے اور جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری بیماریاں جنہیں سماجی اور سوشل بیماری آپ کہہ سکتے ہیں، وہ غیبت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ مثلا دو بھائیوں کے گھر میں پارٹیشن، صرف اس لیے کہ کسی نے غیبت کر کے اپنا رول پلے کیا۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے دشمنی کرا دی، اور وہی دو بھائی جو آپس میں بالکل میل اور محبت سے رہتے تھے، ان میں اب نفرت و عداوت کی دیوار حائل ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے دشمن نظر آنے لگے۔ نتیجتاً ان کے گھر میں پارٹیشن ہو گیا، بانٹ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کرنے والے نے اپنا رول ادا کیا۔ اسی طرح دو بزنس پارٹنر جو آپس میں تجارت و کاروبار کر رہے تھے اور بہت خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی کسی انسان کو نہیں بھائی، نتیجتاً اور اس نے غیبت کرنا شروع کیا۔ ایک پارٹنر سے جا کر کے یہ بات اور دوسرے سے اس کی برائی، اور اس طرح سے دو بزنس پارٹنر جو بہت اچھے انسان تھے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جن کی تجارت اور جن کا کاروبار اور بزنس اعتماد اور ٹرسٹ پر قائم تھا، آج ان میں بے اعتمادی اور ایک دوسرے پر بھروسہ نہ رکھنا، یہ بیماری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ دونوں بزنس سے الگ ہو گئے۔ بلکہ آپ کو بہت سارے واقعات ایسے بھی ملیں گے کہ میاں اور بیوی جن کو اسلام نے نکاح کے ذریعہ ایک بہت ہی مضبوط بندھن میں باندھ دیا ہوتا ہے، جن کو اسلام نکاح کے ذریعہ بہت ہی مضبوط بندھن میں باندھ دیتا ہے، جو بہت ہی محبت کا بہت ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور یہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے بالکل ایک ایسی گاڑی کی حیثیت رکھتے ہیں جو دو پہیوں پر چلتی ہے، جس کا ایک پہیا شوہر اور دوسرا اس کی بیوی ہے۔ دونوں میں بہت ہی گہری محبت ہوتی ہے، لیکن بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بس کسی غیبت کار نے جا کر کے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی تفرقے بازی کی کوشش کی اور نتیجتاً کامیاب ہو گیا، ایک دوسرے کو بدگمان کر دیا، یہاں تک کہ بیوی خلا لینے پر آ گئی یا شوہر طلاق دینے پر آ گیا۔ میرے دوستو، غیبت، اس کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ اسی غیبت کی وجہ سے بہت سارے دوست ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس اپنے کلاس میٹ سے دشمنی لے لیتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے شاگرد اپنے اساتذہ سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں جب یہ بیماری کالجز، یونیورسٹیز اور مدرسوں میں عام ہوتی ہے۔ غیبت یہ ایک ایسی سماجی بیماری ہے کہ اگر اس پر روک نہیں لگائی گئی، انسان نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، تو یہ بیماری اس سے آگے بڑھ کر اس کے خاندان کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور پھر اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا گیا تو بستی، شہر اور پھر پورا ملک اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر غیبت اتنا بھیانک جرم ہے، غیبت اتنی بڑی بیماری اور اتنا بڑا گناہ ہے، تو غیبت کرنے والا اس سے توبہ کیسے کرے؟ کیا اس کی غیبت معاف ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ جرم
قابل معافی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کوئی بھی جرم ایسا نہیں کہ جو اس دنیا میں اگر جس کی معافی مانگی جائے تو اللہ معاف نہ کر دے اور اپنی دامن رحمت میں اسی جگہ نہ دے۔ حتیٰ کہ شرک جیسا گناہ جسے اکبر الکبائر کہا جاتا ہے، بڑے میں سے بھی بڑا گناہ، اس کو بھی اللہ رب العالمین اس دنیا کی زندگی میں معاف کر سکتا ہے، تو غیبت کیوں نہیں؟ لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں کی جا سکتی، اللہ کے دربار میں اسے اس وقت تک معاف نہیں کیا جا سکتا جب تک اس انسان سے نہ معافی مانگ لی جائے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث جسے صاحب مشکات نے درج کیا ہے اپنی کتاب مشکات المصابیح میں، علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 4875۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول زنا سے بڑا جرم؟ تو کہا ہاں، اس لیے کہ ایک آدمی اگر اس سے زنا ہو جائے، بلاತ್کار ہو جائے، اور وہ صدق دل سے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اور اس کے درمیان یہ معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، بلکہ معاف کر دے گا اگر اس کی توبہ سچی ہے۔ لیکن اگر انسان نے غیبت کی ہے تو اللہ اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک یہ انسان جا کر اس سے نہ معافی مانگ لے جس کی غیبت کی ہے۔ اس لیے یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان نے اگر جرم کر لیا ہے، اسے پتا چلا کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہے، تو بچنے کی کیا صورتیں ہیں؟ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسان کو بہت ہی پریکٹیکل طریقے بتائے ہیں کسی چیز کو انجام دینے کے لیے، چنانچہ غیبت سے بھی بچنے کی تدبیریں اس نے ہمیں بتائی۔ غیبت سے بھی بچا جا سکتا ہے، اسلام کے پاس اس کا ایک ایجنڈا ہے جس کی سب سے پہلی کڑی ہے مراقبۃ اللہ، کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ وہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر کھلے اور چھپے میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم روم کے اندر ہوں لاک لگا کر یا کسی میدان میں، اللہ کی نگاہ مجھ پر ہے۔ اگر ہم اس انسان سے دور ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کی نگاہوں سے ہم دور نہیں، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ غیبت سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں اسی کا تصور پیش کیا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی بات زبان سے ادا نہیں ہوتی مگر اس کے پاس ایک زبردست نگراں ہے جو اس کو نوٹ کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ہر فعل کو، ہر قول کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ تصور پیدا کر لیا تو انشاءاللہ غیبت سے بچنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ دوسری جگہ بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جس سے کوئی بھی چیز نہیں پوشیدہ، نہ زمین کے اندر اور نہ آسمانوں میں۔ گویا ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوں تنہائی میں، اللہ وہاں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم سر محفل کسی کو بدنام کر رہے ہوں، کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہوں، اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے تصور سے باندھ لیا کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ہر قول و فعل اس کی نگرانی میں ہے اور فرشتے لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم غیبت اور اس جیسی دوسری زبان کی جو برائیاں ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا نسخہ غیبت سے بچنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں، ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے دوست احباب کون سے لوگ ہیں، ہم نے کس کو اپنا جگری دوست بنایا ہے، وہ سچے اور اچھے لوگ ہیں یا غلط اور برے لوگ ہیں۔ اس کا بھی بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے، یعنی اپنے دوست کے کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کے نیچر سے متاثر ہوتا ہے اور وہ چیزیں قبول کر لیتا ہے جو اس کے دوست میں ہیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اچھے کو
یا برے کو، سچے کو یا جھوٹے کو، حق کو یا باطل کو، تاکہ وہ اگر سچا ہے، اچھا ہے تو اس کے اچھے اخلاق کو اپنائے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے اور بروں کی صحبت میں رہنے سے، بیٹھنے سے دور رہے، کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے، ہم نشینی اور مجالست ایک ایسا مؤثر ہتھیار ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوست کے کیریکٹر، اس کے اخلاق کو قبول کرتا ہے، وہ اچھے بھی اخلاق ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اچھا یا برا۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو جید سند کے ساتھ مروی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لوگوں کو اچھی صحبت میں رہنا چاہیے، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے، تاکہ ان کا فائدہ ان کی ذات کو ملے اور اس سے دوسروں کو بھی ملے۔ آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، ایک اچھے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے مشک والا، ومثل الجلیس السوء کنافخ الکیر، اور برے ساتھی کی مثال ایسے ہے جیسے بھٹی میں پھونکنے والا لوہار یا سونار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اچھا ساتھی ہے تو اس کی مثال مشک والے جیسی ہے کہ اگر وہ اس کے پاس جائے گا، اگرچہ نہ خریدے اس کی خوشبو، لیکن کم سے کم وہاں بیٹھنے سے اس کو خوشبو تو ملے گی، اس سے تو وہ اپنے آپ کو مسحور کر سکے گا، فائدہ اٹھا سکے گا۔ لیکن اگر اس کا ساتھی برا ہے تو اسے آگاہ رہنا چاہیے، کیونکہ برا ساتھی ایسے ہے جیسے بھٹی میں پھونکنے والا لوہار، اور اس کی بھٹی کہ اگر وہاں جا کر کوئی انسان بیٹھتا ہے اس لوہار کے پاس، اس سونار کے پاس، تو ہو سکتا ہے کہ آگ کی چنگاری اس کے کپڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا کم سے کم اگر اس کا کپڑا بچ گیا، نہیں جلا، اس کے شعلے اور اس کی چنگاریاں اس کے اوپر نہیں پڑی، تو کم سے کم وہاں بیٹھ کر وہ اس کی بدبو تو محسوس کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوہار اور سونار کا کام محنت کا ہے، وہ بھٹی میں پھونکتا رہتا ہے، پسینے نکلتے ہیں، بدبو پھیلتی ہے، تو یہ ہے برے ساتھی کی مثال۔ اس لیے اگر غیبت سے بچنا ہے تو ہم کو اپنے دوست کا انتخاب ہم کیسے کریں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ اچھے ساتھی کا انتخاب اگر ہم کرتے ہیں تو غیبت سے بچ سکتے ہیں، اچھی خصلتیں ہم میں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح غیبت سے بچنے کا ایک اہم ہتھیار یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی بات ہم اپنی زبان سے نکالنے کا ارادہ کریں تو ہم اسے تول لیں، ناپ لیں، وزن کر لیں، وہ بات کیسی ہے، کیونکہ یہ زبان تو ہماری ہے نا، دو جبڑوں کے بیچ اللہ نے ہمیں جو زبان دی ہے اس پر ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موازنہ کر لیں، ہم پرکھ لیں، ہم جانچ لیں کہ جو کچھ بولنے جا رہے ہیں وہ بات کیسی ہے، خود میرے حق میں اچھی ہے یا نہیں، سماج اور سوسائٹی کے لیے وہ بات اچھی ہے یا نہیں، اور پھر اسے ادا کریں تو انشاءاللہ بہت اس کا امکان ہے کہ ہم غیبت، چغلی اور اس جیسی دوسری بیماریوں سے، دوسرے بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حسن بصری کے بارے میں آتا ہے، ایک بڑے اسکالر تھے پرانے وقت میں، وہ کہتے تھے کہ ایک ہوشیار اور بیوقوف کی پہچان یہ ہے کہ ہوشیار آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، ایک عقل مند اور ہوش مند آدمی جو ہوگا اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوا کرتی ہے، یعنی جب کوئی وہ بات بولنے جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل سے مشورہ کرتا ہے، میں اسے بولوں یا نہ بولوں، یہ بات اچھی ہے یا بری، حق ہے یا باطل، اور پھر وہ اسے بولتا ہے۔ گویا زبان اس کی تابع ہے اس کے دل کے، دل جو کہتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق ایک ہوشیار اور عقل مند انسان اپنے جملوں کو ادا کرتا ہے، لیکن ایک بیوقوف تو اس کا دل اس کی زبان کے آگے ہوا کرتا ہے، پہلے وہ بول دیتا ہے، بک دیتا ہے، اور پھر سوچتا ہے اللہ میں کیا بول گیا، غلط کیا میں نے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، پھر دل کے پاس جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے اللہ مجھ سے کیا ہوا، میں نے غلط بات بول دی، لوگوں کو میں نے برا بھلا کہہ